بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی اپنی ایک نرالی شان ہے۔ اللہ نے جو باقی عبادات بھی ہمارے ذمے لگائی ہیں وہ بھی عبادات ہیں، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ مثلا نماز ہے تو نماز اللہ نے 5 فرض کی ہیں، اس کے علاوہ آپ پڑھنا چاہیں نفل نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں۔ اور روزے ہیں، روزہ آپ جو ماہ رمضان میں روزہ پورے رکھتے ہیں وہ تو فرض ہیں، لیکن باقی 11 مہینوں میں جس دن بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہے، ایک زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے علاوہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نفل وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ذی الحجہ میں جو دو عبادتیں خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور پھر حج کا تعلق 8 ذی الحجہ سے 8، 9، 10، 11، 12 یا 13 تک جو دن ہیں یہ صرف حج کے دن ہیں۔ حج نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کوئی آدمی چاہیں کہ ہم عرفات کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، وہ سارا دن ذکر اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، دعائیں کریں، تو وہ دعا ذکر عبادات کا ثواب تو ہوگا، لیکن حج بالکل نہیں، نہ فرض نہ نفل، یہ نہیں ادا ہوگا۔ یہ صرف 8، 9، 10 ذی الحجہ کو جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اسی وقت ہوگا۔ اگر آج کوئی آدمی چاہتا ہے رمی جمرات کرنے کے لیے، وہ شیطان کو بے شک کنکریاں مارتا رہے، وہ قطعاً قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ عبادت ہی نہیں کھلائے گی۔ کوئی مزدلفہ کے اندر قیام کر لیتا ہے، مینا کے اندر قیام کر لیتا ہے، عرفات میں قیام کر لیتا ہے، تو وہ بالکل قابل قبول نہیں، وہ عبادت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں ہمیں کہ کسی چیز کے اندر اس کی ذات کی اپنی تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر اس میں تب پیدا ہوتی ہے جب میں اس چیز کا حکم دے دوں اور میرے نبی کا اس کے اندر طریقہ موجود ہو تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ وہ عبادت ہی نہیں ہے سرے سے۔ حج کا یعنی سب سے پہلا فلسفہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز کو عبادت فرما دیں وہ عبادت ہے، اور جس کے بارے میں کہہ دیں کہ عبادت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ اب دیکھیں تمام مسلمان پورا سال بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کو جا کے چومتے ہیں، اس کے ہر طرح سے اس کی جو ہے نا اس کا اکرام بھی کرتے ہیں، لیکن حج کے دن میں اللہ نے فرمایا کہ اب میرے گھر کو چھوڑ دو، اب عرفات کے میدان میں جا کے مجھے پکارو، وہاں میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اب اللہ نے چونکہ متعین کر دیا ہے لہذا وہی عبادت کہلائے گی۔ اور اس کا جو سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہمارے سامنے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے دیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ تو نے حکم ایسا کیوں دیا۔ ہم نے ایک عبادت اللہ سے کر لیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ایک ہمارا اللہ تعالیٰ سے اقرار ہے۔ حج کے اندر اور قربانی کے اندر اسی اقرار کا اعادہ ہے، اسی اقرار کی جو ہے گویا کہ تاکید ہے، بار بار کہ اس کو دہراتے رہو۔ مثلا حج کے اندر جو آدمی احرام باندھ کر تلبیہ حج کے لیے چل پڑتا ہے، اب اس کے لیے سب سے بڑی عبادت اور دعا یہی اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ تو جو کچھ عمل کرتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا رہے، کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے، انہوں نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی طور پر اس آواز کو پورے عالم کے اندر پہنچایا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحوں تک پہنچایا۔ تو یہ اس پکار پر جنہوں نے لبیک کہا انشاءاللہ وہ ضرور حج کے لیے حاضر ہوں گے۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے جب میں کسی کو کہوں کہ اے میرے بیٹے یا بیٹا یا عبداللہ، وہ کہتا ہے لبیک ابا جی، فرمائیں کیا کام ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو پکارتا ہے کہ فلاں طاہر میری بات سنو، وہ فوراً کہتا ہے جی استاد جی، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو لبیک کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے جو مجھے بلایا ہے، آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے نماز کا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے روزے کا حکم دیا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے حج کا فرمایا، میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے قربانی کا حکم دے رہے ہیں، میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس سے سب سے بڑا نقطہ یہ نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی محبوبیت بھی نصیب فرمائی ہے کہ اللہ نے جب ان کو خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا قطعاً کہ یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ آپ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں، یا یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ آپ مجھے میرے بیٹے کے قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایک کسی نفس کو ناحق قتل کر دینا ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔
قتل تو ایک اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور جہاد کے اندر بھی اسلام نے خاص دعوت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے اندر لا تقتلوا ولیدن، بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا امراتن، عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا شیخن فانیان، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، یعنی کفار کے بچوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ چیز آیا کہ یہاں ایک بچے کو اللہ مارنے کا حکم دے رہے، اور بچہ بھی اپنا ذاتی بیٹا، اور پھر قربان جائیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے تھے جن کو اللہ نے قتل کا حکم دیا، انہوں نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں تو بچہ ہوں، میرے قتل کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ ان سے جب مذاکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، تو بیٹے نے بھی آگے سے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اللہ نے آپ کو جس طرح حکم دیا آپ اسے کر گزرے، میں حاضر ہوں۔ اور شیطان نے پھر ورغلایا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرتے ہو، جس کو بڑی منتوں مرادوں سے آپ نے مانگا اللہ سے، ابھی چھوٹا ہے، بالغ ہوئے نہیں ہوا، اور اس کو قتل کرنے لگے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ پھر وہ گیا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تمہارے بیٹے کو قتل کر رہے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے بھی شیطان کو دھتکار دیا۔ پھر وہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے لگا، تو انہوں نے بھی دھتکار دیا۔ تو شیطان کو چونکہ 3 دفعہ دھتکارا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رمی جمرات 3 رکھے ہیں وہاں، کہ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اور یہ بھی عبادت اسی دن ہے کہ وہ جو حج کے دنوں میں شیطان کو کنکریاں مارنے ہیں، تو اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں بطور عبادت کے۔ عام دنوں میں آپ جا کر جتنی مرضی کنکریاں مارتے رہے، وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے تمام عقلی تقاضوں کو ایک طرف رکھنے کا حکم دیا ہے، کہ یہ نہیں مجھ سے پوچھنا کہ اس میں حکمت کیا ہے، میری منشا کیا ہے، بس منشا فقط ایک ہی ہے کہ چونکہ میں نے حکم دے دیا اس کو بجا لاؤ۔ یہ تھا حج۔